ان کے لیے جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اور ایک ان کے لیے جہنم ہے جنہوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ نیکوں کے لیے ہم نے جنت بنا رکھی ہے، نیکوں کے لیے جنت ہے، اور فاجر اور فاسقوں کے لیے، گنہگار اور مجرموں کے لیے جہنم ہے۔ اور جہنم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا حال یہ ہے، جہنم کی وحشت یہ ہے، جہنم کا عذاب یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہاں کا حال یہ ہے کہ جہنم کی جس زنجیر سے باندھ کر کے جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا، اگر اس کی ایک کڑی کو کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ جل کر کے خاکستر ہو جائے۔ جہنم کا عذاب اتنا دردناک ہے، جہنم کا عذاب اتنا خوفناک ہے، جہنم کا عذاب اتنا وحشتناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہنم کے اندر جو عذاب جہنمیوں کو دیا جانے والا ہے، اگر اس کی اطلاع ان جانوروں کو پہنچ جائے تو جانوروں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ جانوروں کے چمڑے ان کی ہڈیوں سے مس ہو جائیں اور تم کو گوشت کھانا نصیب نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیزوں، آپ مجھے بتائیں پہاڑوں کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ جہنم کا عذاب برداشت کر سکیں، جنات میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا عذاب جو جہنم کے اندر اس کو برداشت کر سکے۔ اسی طریقے سے کسی مخلوق کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ اکبر، جب پہاڑ اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، جب زمین اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی، جب انسان اور جنات اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، کسی کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے، تو اللہ اکبر، وہ وجود جسے صنف نازک کہتے ہیں، وہ وجود جسے کمزور جان کہتے ہیں، عورت مردوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ اکبر انسان کو اللہ نے کمزور بنایا، اور اس کمزور انسان میں عورت مزید کمزور ہے۔ عورت کی کمزوری کا حال یہ ہے، اگر وہ رات کے اندھیرے میں اکیلی ہو تو ڈر جاتی ہے، اگر چھپکلی اس کو نظر آئے جس کو ہم اپنی زبان میں سپلک کہتے ہیں، اللہ اکبر، وہ نظر آئے تو عورتیں اس سے ڈر جاتی ہے، چوہوں سے ڈر جاتی ہے عورتیں، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے مینڈک نظر آئے تو اس سے ڈر جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو چھپکلی سے ڈر رہے ہوں، جو چوہے سے ڈر رہے ہوں، جو کسی کی ڈانٹ پر موٹے موٹے آنسو گالوں پر نظر آنے لگے، ان عورتوں کو اللہ نہ کرے اگر میرے اللہ نے جہنم میں داخل فرمایا تو اس وقت ان کا کیا بننا ہے، ان کا حال کیا ہونا ہے، ان کا حشر کیا ہونا ہے۔ اور پھر غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، تم کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ جب میں معراج کی شب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا ہے تو میں نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا ہے، عورتوں کی تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، عورتیں کیوں جہنم میں زیادہ ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، عورتیں دین سے غافل، عورتیں دین سے دور، عورتیں مذہب سے غافل، عورتیں مذہب سے دور۔ اللہ اکبر، عورتوں کا حال یہ ہے، آج کل تو عورتوں کی فکر یہ ہو گئی ہے، عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اچھی عورت کا مطلب کپڑے دھلنا، برتن صاف کرنا، گھر کا کھانا بنانا، بس یہ ساری ذمہ داریوں میں الجھے رہنا، اسی کا مطلب ہے اچھی عورت۔ یقیناً اچھی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، لیکن میں اپنی بہنوں سے آج سوال کرنا چاہتا ہوں، میری بہنوں مجھے بتاؤ، آپ ذرا غور تو کرو، آپ نے جن کے کپڑے دھلے ہیں، آپ نے جن کو کھانے پکا پکا کر دیے ہیں، آپ نے جن کے لیے برتن صاف کیے ہیں، جس دن آپ کے جسم کا رشتہ آپ کی روح سے ٹوٹ جائے گا،
جن کے کپڑے دھوتی تھی نماز کے وقت میں، جن کے کپڑے دھوتی تھی اذان کے وقت میں، دن دن پر جن کو کھانا پکانے کے لیے دے دیتی تھی، گرمی کے موسم میں کچن کے اندر کھڑے کھڑے اپنا پورا وقت گزار دیتی تھی۔ میری بہن بتا، جس دن تیرے جسم کا رشتہ تیری روح سے ٹوٹ جائے گا تو کیا یہ لوگ تیری قبر کے اندر آئیں گے؟ کیا تیری مدد کے لیے آئیں گے؟ اللہ اکبر! یہ فریبی اور مکار دنیا ایسی مکر کرنے والی ہے۔ شوہر ہے، مرنے کے بعد شوہر بھی بھول جاتا ہے، بھائی ہے، مرنے کے بعد بھائی بہن بھی بھول جاتے ہیں، ماں باپ ہے، مرنے کے بعد سبھی بھول جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کپڑے نہ دھلو، میں یہ نہیں کہتا برتن صاف نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا کھانا نہ پکاؤ، لیکن میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب کی خدمت کرنے میں رب کی خدمت کو بھولنے والی میری بہن، ذرا بتا تو صحیح، تو اپنے رب سے رشتہ کب مضبوط کرے گی؟ تو اپنی آخرت کی فکر کب کرے گی؟ تو اپنے آپ کو کب تبدیل کرے گی؟ تو اپنی زندگی میں انقلاب کب پیدا کرے گی؟ اللہ اکبر! سب کی خدمت تو کر رہی ہے، لیکن تو رب کی خدمت میں کب پہنچے گی؟ رب کی خدمت کا مطلب یہ ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچ، جب عبادت کا وقت آ جائے تو عبادت کے لیے کھڑی ہو جا، اپنی آخرت کی بھی فکر کر۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتیں نماز سے کوسوں دور ہیں، خواتین کے اندر نماز کا جذبہ نظر نہیں آتا، عورتیں بیٹھی ہیں، نماز کا وقت ہے تو نہ اذان کا احترام ہے نہ نماز کا احترام ہے، عورتیں نماز پڑھتی ہی نہیں ہے زیادہ تر۔ وجہ کیا ہے؟ میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے جسم پہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا 5 بچوں کی ماں تھی، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ ماں بنی تھی۔ 21 سال کی عمر میں پہنچنے تک وہ 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ 21 سال کی عمر میں پہنچنے تک وہ 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ میں اپنے اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان گیپ کم سے کم 1 سال کا ہوتا ہے، لیکن سیدہ فاطمہ کی یہاں قدرت کا کرنا یہ تھا کہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان صرف 6 مہینے کا فاصلہ ہے، بس صرف 6 مہینے کا فاصلہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان، اس لیے کہ بچے عام طور پر جو ہے وہ ماں کے شکم میں 9 مہینے رہتے ہیں، یا اگر بہت کم رہے تو 7 مہینے رہتے ہیں، لیکن یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا حال ہے کہ امام حسن کے بعد امام حسین ماں کے شکم میں آئے اور صرف 6 مہینے کے اندر آپ کی ولادت ہو گئی۔ آپ ماں کے شکم میں صرف 6 مہینے رہے، تو دونوں بھائیوں کے درمیان صرف 6 مہینے کا فاصلہ ہے۔ پتہ چلا اللہ نے جلدی جلدی سیدہ کو بچے عطا فرمائے، اور 21 یا 22 سال کی عمر میں پہنچنے تک وہ 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ مگر قربان جائیں، آج چھوٹے بچوں کی بات کر کے عورتیں نماز سے جی چراتی ہیں، لنگڑے لولے بہانے بناتی ہیں، مگر قربان جاؤ نبی کی شہزادی پر 21 سے 22 سال کی عمر میں 5 بچوں کی ماں بننے کے بعد 5 وقت کی نمازیں تو اپنی جگہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا پوری رات جو ہے اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزار دیا کرتی تھی، اپنا وقت گزارا کرتی تھی۔ اور پھر اللہ اکبر، ایک ماں جب خود دین کے قریب رہے گی تو اس کے بچے اور بچیاں بھی دین کے قریب رہیں گے۔ اگر ایک ماں دین سے خود دور ہو جائے، ایک ماں کا دین سے دور ہو جانا اس کے بچوں کو دین سے خود بخود دور کر دیتا ہے۔ برا ہو مغربی معاشرے کا، برا ہو یورپ کی تہذیب کا، برا ہو سیریلوں کا، برا ہو فلموں کا، اللہ اکبر، یہ ایسے تانے بانے بنے گئے، اللہ اکبر، ماں کو دین سے دور کرنے کی سازشیں رچی گئی، اور دشمنان اسلام اس سازش کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جس کی ماں دین سے دور ہوگی اس کا بچہ دین سے کبھی قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، خطبہ علماء کے اصلاحی خطابات کسی کی زندگی میں انقلاب اس وقت پیدا نہیں کر سکتے جس کو ماں کے سینے ہی سے دین نہ ملا ہو، جس کو ماں کے سینے ہی سے اسلام کے جذبات نہ ملے ہو۔ اللہ اکبر، بات آئیے سیدہ کائنات کی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ اللہ اکبر، چونکہ ماہ محرم کے اختتامی ایام بھی ہیں، میں اسی سے لگ کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ 5 بچوں کی ماں ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، گھر میں چکی بھی چلا رہی ہے،
آٹا چکی چلا کر کے خود بناتی ہیں، اسی طریقے سے کپڑے بھی دھلنے ہیں، اسی طریقے سے کنویں سے پانی بھی لانا ہے، اسی طریقے سے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہے۔ اور پھر حال یہ ہے، کبھی 3 دن کا فاقہ، کبھی 10 دن کا فاقہ، کبھی 1 مہینے کا فاقہ، کبھی 1 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، اور بیمار پڑ جائیں تو پھر دوا تو اپنی جگہ ہے، بیماری میں بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، مگر قربان جائیں عبادت نہ ٹل رہی ہے، عبادت نہیں ٹل رہی ہے، عبادت برابر وقت پہ ہو رہی ہے، تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ 17 پیون والی چادر پہن کر پردے کا اہتمام یہ ہے کہ اہل سنت کے امام اہل سنت ان کی بارگاہ میں یوں خراج پیش